تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دل کے اندر سے ما سوا کی محبتیں نکل جاتی ہیں اور انسان کا دل اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر کہا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپیہ اس شعر کے کہنے والے کو انعام کے طور پہ دے دیتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب استاد کی تنخواہ 2 روپے اور 3 روپے ہوتی تھی۔ آپ سوچئے جب 2 روپے اور 3 روپے مہینے کی تنخواہ ہو تو 1,00,000 روپے کی کیا قیمت ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو 1,00,000 انعام دے دیتا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ بہت مختصر، انہوں نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خلوت پیدا کر لے اپنے دل میں، پھر میں اس کے دل میں اپنا بسیرا کر لوں گا۔ ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو جب مومن اپنے دل کو سنوارتا ہے نا تو مومن کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ چیز کوئی عام سی نہیں ہے، معمولی سی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کسی جگہ پر اللہ کی تجلی آئے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، دل کا کلیجہ سے مراد یہ دل کا ہی کارنامہ ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یوں پڑھتا ہوں، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ کوہتور کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی تھی اور کوہتور کا وہ پہاڑ جل کر کوئلے کی مانند ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز مسکین کو کوہتور پر جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے وہاں پر عجیب بات دیکھی، اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور ان کو ایک انگلی پہ آپ یوں اٹھا سکتے ہیں، کوئلے کی طرح ہلکی جل کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوہتور جل کے سرما بن گیا تھا۔ جبل دکا اس کا یہ حال تھا۔ تو کوہتور کیوں جل گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ تو دیکھیں کوہتور اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، لیکن انسان کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے تو انسان کا دل پھر کتنا عظیم ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن میں اپنے بندے کے دل کو 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بندہ اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے کمال دیا ہے اور کسی چیز میں یہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے انسان کا دل جو ہے یہ عظیم ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں انسان کی عظمت کو دیکھ کے کہ یہ کیسا عظیم انسان ہے، اللہ کی تجلی کو برداشت کر جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے۔ اور جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے نا، پھر اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔
آج تو ہم نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں نا جیسے بیگار ہوتا ہے کہ جی حکم حاکم مرگ مفاجات، اللہ کا حکم ہے لہذا نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس کو بیگار نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو سبب لقائے یار سمجھتا ہے کہ میرے یار سے میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ فجر پڑھتا ہے ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، عصر پڑھتا ہے مغرب کا انتظار، اس کا دل انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ تو نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے، بندے کو لطف آتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھائی وقت ہو گیا اشراق کا، پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم لپک کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ثواب کو نہیں دیکھتے، ان کو تو سواد مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ حضرت مجدور رحمۃ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ثوابوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جنت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، دوزخ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ رابعہ بصریہ چلی تھی ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کے اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے۔ کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کی طلب میں یا جہنم کے ڈر کی وجہ سے، تو میں چاہتی ہوں کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ ان کی وجہ سے عبادت کرنے کی بجائے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر لیں۔ آج اگر کسی سے محبت ہو اس کو پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کرواتے ہیں، حالانکہ پھلوں کی ٹوکری ہے، کوئی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے، مگر گفٹ پیک اس لیے کرواتے ہیں کہ جب محبوب کے ہاتھ میں پہنچے تو اسے اچھی لگے۔ بالکل اسی طرح جب مومن کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے وہ بھی اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میری یہ نماز اللہ کے پاس پہنچے تو میرے مالک کو پسند آ جائے۔ پھر انسان اعمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ محبت عجیب چیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ ریال دھو رہی تھی، سکے تھے دھو رہی تھی ان کو۔ نبی کے سامنے دیکھا تو فرمایا عائشہ تم یہ پیسے دھو کیوں رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سوالی یعنی مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ پیسے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب سے میں نے یہ سنا، میں نے جس پیسے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے نا میں اسے دھو دیتی ہوں تاکہ صاف پاک یہ پیسہ میرے اللہ کے ہاتھ میں پہنچے۔ اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا اس کا رنگ ہی الگ ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ محبت کی ابتدا بندے سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سے محبت کی، اب یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے محبت پہلے ہوتی ہے اور بندے کی طرف سے بعد میں ہوتی ہے۔
تو اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو ابتدا کدھر سے ہوئی؟ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اگر یہ نعمت ملی ہے تو عنایت کی نظر کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ کسی شاعر نے عجیب اشعار کہے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ اے اہل کرم مجھ پر اتنا تو کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ پھر اگلا شعر بڑا عجیب ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی۔ جب کسی سالک کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو نا اور کچھ کیفیات نہ محسوس ہو رہی ہوں، اس وقت اس شعر کو پڑھے بندہ تنہائی میں بیٹھ کے تو عجیب مزہ آتا ہے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ اللہ کی ایسی محبت ہو کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ بھی یہ کہہ دیں یہ میرا دیوانہ تھا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا بندہ تھا۔ ایسی اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیں۔ ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، لیکن وہ اس کو محبوب کی طرف سے عطیہ سمجھتے ہوئے خوش ہو کے قبول کرتے ہیں۔ ان کی زبان پہ شکوے نہیں ہوتے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں محبت کی کمی ہوتی ہے۔ ہم حقیقت کو سمجھتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، نوکری نہیں ملی۔ بھئی یہ روزمرہ کے معاملات ہیں۔ جس رب نے کائنات کو بنایا ہے اس رب کو کائنات کا نظام چلانے دو نا۔ کیوں یہ چاہتے ہو کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو جائے؟ ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے دعا مانگی تھی، اس شہنشاہ کی مرضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے۔ ہم بندے ہیں تو بندے بن کے رہیں نا۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دعا بھی مانگتے ہیں تو عجیب طریقے سے، اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے۔ جیسے صبح صبح فور مین آتا ہے نا اور ورکرز کو کام ذمہ لگاتا ہے، اکرم تم یہ کر لینا، اسلم تم یہ کر لینا، اور فلاں تم یہ کر لینا، فلاں تم یہ کر لینا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو دعا کہتے ہیں؟ دعا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سراپا سوال بن کے مانگ رہا ہو۔ جس فقیر نے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کتنا لجاجت سے مانگتا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی مسکین بنائی ہوتی ہے، اور الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، تو ہمیں اللہ کے سامنے کتنی آہوازاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ چیز محبت سکھاتی ہے، محبت نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔
نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آج ایسے نوجوان بہت نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے گھر مانگتے ہیں، بیوی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، نوکری مانگتے ہیں۔ ایسے نوجوان بہت کم نظر آئیں گے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا کر دیجیے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ اس طلب میں رکھنے والے نوجوان بہت کم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے طالب بنیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔